تو ہم نے اس میں 3 چینج کی ہیں. اور اس سے پہلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ شاداب ہے. شاداب کو کل ڈاکٹر سے اس کا ٹیسٹ تھا، ویسے آپ سارے حضرات کو بھی ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو 100% کلیئر کر دیا ہے. 2 دن پہلے وہ انگلینڈ میں بھی ایک ون ڈے میچ کھیلا ہے، لیگ کی طرف سے میچ کھیلا تھا. شکر اللہ کا کہ ساری چیزیں صحیح ہیں. تو ایک تو ہمارا شاداب واپسی آ گیا. دوسرا ہم نے عامر کو ہمیں نا واپسی لے کے آئے ہیں. اور ایک آصف علی نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو آصف علی کو انکلوڈ کیا ہے. عابد علی کی جگہ عامر جنید کی جگہ آیا ہے. اور ایک کہ جی وہاب ریاض ہے، یہ فہیم اشرف کی جگہ پہ آیا ہے. یہ 3 چینجنگ ہم نے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں کی ہیں. تو میں ذرا آپ کو، مجھے پتا ہے کہ جی آپ کا سوال بھی ہونا کہ جی وہاب ریاض، جی پہلے میں 15 لڑکوں کے نام پھر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد میں آپ کو وہ کر دیتا ہوں. جی یہ سرفراز احمد کیپٹن، آصف علی، بابر اعظم، فخر زمان، حارث سہیل، حسن علی، عماد وسیم، امام الحق، محمد عامر، محمد حفیظ، محمد حسنین، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، شعیب ملک اور وہاب ریاض. یہ 15 انشاءاللہ ہمارا ورلڈ کپ کا اسکواڈ ہے. اور اس میں شاداب تو خیر اس کو بھی چینج کہہ لیں کہ جی چوتھی چینج ہماری شاداب کی ہے. اور یہ وہاب ریاض کا آیا ہے. وہاب ریاض کا میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جس سے میں نے یہاں سے ٹیم بھیجی تھی، میرے خیال میں میرے ذہن کے علاوہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا کہ انگلینڈ میں جا کے جو ہم نے ابھی جو 2800 رنز بنے ہیں 4 میچوں میں، جس میں سے 1450 رنز انگلینڈ نے بنائے ہیں، 1350 رنز پاکستان نے بنائے ہیں. اور جو ڈفرنس آیا نا، یہ نہیں میں کہوں کہ جی بالنگ کا آیا یا بیٹنگ کا آیا، فیلڈنگ کا ڈفرنس تھا کہ اگر ہم کچھ فیلڈنگ کا اپنا سٹینڈرڈ بہتر کرتے اور کچھ کیچز جو اپرچونٹی ہمیں ملی تھی اگر ہم اس کو کرتے تو میرے خیال میں شاید ہم 50-60 رنز ہم اوپر بھی جا سکتے تھے ان سے، یا ان کو ہم نیچے لے کے آ سکتے تھے. تو ہم نے اس سیریز میں یہ ریلائز کیا کہ جس طرح ہم انگلینڈ جاتے ہوئے ریلائز کرتے ہیں کہ جی بال وہاں سوئنگ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، ہم نے اس پہ بیس کر رہے تھے. لیکن جہاں ہمیں دکھا کہ بال سوئنگ نہیں ہوا، جہاں والے بولر زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں جو تھوڑا سا پرانا بال کرنا جانتے ہوں یا ریورس سوئنگ کرنے کے لیے تھوڑے سے اچھے ہوں، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اور وہاب ریاض کا اس چیز میں ایکسپیرینس بولر ہے ہمارا کہ جی اگر وہ پرانا بال بھی کرنا جانتا ہے اور ریورس سوئنگ بھی کرنا جانتا ہے تو اس لیے اس کو یہ والی اپرچونٹی دی ہے کہ جی ہم نے. اور سینئر بولر ہے، تھوڑا سا ہمیں کہیں یہ بھی لگا تھا کہ جو ہماری بولنگ ہے نا وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے تھوڑا سا لیگ کر رہی ہے، تو ہم نے اپنی بولنگ میں ایکسپیرینس کو ڈالا ہے. تو ایک تو وہاب ریاض کی میں آپ کو یہ والی چیز بتا دوں. دوسرا محمد عامر کا یہ کہ جی محمد عامر کا بھی نام نہیں تھا پہلے، تو اس کا بھی ہم نے یہی ریلائز کیا ہے کہ ہم اس کا دیکھ تو نہیں سکے، لیکن ہمارا دوبارہ سے سب سے سینئر بولر ہے اور سب سے جو کہنا چاہیے کہ انگلینڈ کا اس کو کافی وسیع تجربہ ہے، تو اس نظر میں ہم نے اس کو رکھا ہے. اور جو اس کا اکانومی ریٹ وغیرہ ہے وہ بھی بہت بہتر ہے انگلینڈ میں. تو دوسرا عامر کو ہماری انکلوژن اس لیے تھی کیونکہ تھوڑا سا ہماری بالنگ میں ایکسپیرینس بھی آ جائے گا عامر اور وہاب کی شکل میں. اور تیسری جو ہمارا آصف علی کی انکلوژن ہے، حالانکہ عابد علی کو باہر کرنا اتنا آسان ڈیسیژن نہیں تھا کیونکہ بہت اچھا پلیئر ہے، لیکن ہمیں آصف علی نے جس طرح کی سیریز میں بیٹنگ کی ہے اور جس طرح کی پچز اور کنڈیشن نظر آ رہی ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ 6-7ویں نمبر پہ کوئی ایسا پلیئر ضرور ہونا چاہیے جو تھوڑا سا ایکسلریٹ کر سکتا ہو، رن ریٹ کو اوپر لے کے جا سکتا ہو.
تو اس وجہ سے ہم نے عابد علی کو کیا ہے. تو یہ جو 3 چینجنگ ہے، اور چوتھی جو شاداب کی ہے وہ ایٹومیٹکلی چوائس تھی. یاسر کی جگہ شاداب آیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جی وہ بالکل فٹ ہے. تو یہ سوچتے ہوئے ساری چیزیں کہ جی ہم نے 15 بنائے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، آصف کا ہے، آصف کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ جی وہ کچھ دن کے لیے ہم اس کا پلان کر رہے ہیں کہ جی یا وہ امریکہ چلا جائے یا پاکستان، لیکن وارم اپ میچز سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو بھی چیز ہو وہ ہو تاکہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، وہ اس چیز پہ ہے. لیکن پھر بھی فائنل پروگرام جس ٹائم بنے گا تو ہم آپ کو اس کے ساتھ ہے نا ضرور شیئر کر لیں گے اس چیز کو. اوکے، تھینک یو. سب کی اپرچونٹی آئے گی. سہیل عمران. حسن وہاں سے دیتے ہیں. انضمام آپ نے تفصیل سے بتا تو دیا کہ کیوں کس کو شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ 4 میچز دیکھتے جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو سلیکشن کمیٹی یا مینجمنٹ ہے اس نے پینک بٹن دبا دیا. ایک کھلاڑی جو 23 میں شامل نہیں، پھر 17 میں شامل نہیں، وہ اچانک ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے. آخری میچ 2 سال وہ پہلے کھیلا ہوا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو پہلے علم نہیں تھا کہ وہ ایک ایکسپیرینس بالر ہے، ریورس سوئنگ کرا سکتا ہے؟ آصف علی نو ڈاؤٹ اچھا بیٹسمین ہے، آپ اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے ایک اوپنر کو ڈراپ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مڈل آرڈر میں حفیظ یا شعیب ملک کو آپ ڈراپ کرتے. تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا یہ پینک بٹن ہی کوئی بھی ایسا سلیکشن کمیٹی نہیں ہے جس نے 23 دنوں 31 دنوں میں 32 دنوں میں 2 مرتبہ بیٹھ کے آ کے ٹیم اناؤنسمنٹ کی ہو؟ دیکھیے آپ ہے نا کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں نا تو آپ اس کو ریویو بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہمیں کسی بھی ٹائم احساس ہوا کہ جی اس پلیئر کی ضرورت ٹیم کو ہے تو ہم نے اس چیز کے لیے نہیں مسئلہ بنایا کہ جی کل ہم نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا تو آج سلیکٹ نہیں کریں گے. میں بالکل اس طرح نہیں کرتا اس چیز کو کہ اگر ہمیں کسی بھی پلیئر کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹف ڈیسیجن تھا کہ جی میرے پاس سوال آ سکتا تھا کہ یہ 23 میں نہیں تھا تو آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں. اگر ٹیم کی بہتری کے لیے کوئی چیز ہوگی تو میں بالکل اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا، میں ضرور جاؤں گا اس چیز پہ. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا ہوگا کہ جی انگلینڈ میں ابھی سیزن ارلی ہے، ابھی ارلی سیزن ہے انگلینڈ میں، تو بال کی یہاں صورتحال جعلی ہے. اور اگر آپ فور کاسٹ دیکھیں ورلڈ کپ کی تو اس سے بہتر فور کاسٹ ہے. تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح پچز اور بھی ٹرو ہو جائیں گی بیٹنگ کے لیے، بالرز کے لیے اور بھی ہوں گی، تو ہمارے پاس ایسے بالر ہونے چاہیے جو پرانا بال ریورس سوئنگ کرنے میں تھوڑا سا ان کا ایکسپیرینس ہو. تو ہم نے یہ والی چیز ریئلائز کی، تو ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ 23 میں تھا یا نہیں. اگر ٹیم کی ضرورت ہے تو میرا ہونا چاہیے. اور وہاب ریاض ایسا بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے اس کو بالکل ڈسکارڈ کر رکھا تھا. ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ میچ میں بھی اس کو پارٹیسپیٹ کیا تھا اس نے، اور جس ٹائم وہ ڈراپ ہوا تھا اس ٹائم اس کی پرفارمنس دوسری تھی کہ 18 میچوں میں 16 آؤٹ تھے اس کے، 6 کے قریب اکانومی ریٹ تھا. لیکن اس نے اپنا جو ہمارے ڈومیسٹک کے ٹورنامنٹ ہیں اس میں بہتر کیے ہے پرفارمنس. اور دیکھیں بالکل پینک بٹن نہیں ہے یہ اس چیز کا، کیونکہ جی اگر میں کسی چیز سے گھبرا رہا تو یا پینک ہوتا تو اس طرح کی چینج نہ کرنے کی کوشش کرتا. ٹیم کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے میں نے کپتان سے بات کی ہے، کوچ سے بات کی ہے، اس کے بعد یہ والا ڈیسیژن لے رہے ہیں. اور عابد علی کا جہاں آپ نے کیا، میں نے کہا کہ جی سخت ڈیسیژن تھا، اس کا آ رکھا ہے. ہمارے پاس تیسرے اوپنر کی شکل میں حفیظ بھی ہے اور حارث سہیل بھی ہے کہ یہ کرتے بھی رہے ہیں. اور یہ حارث تو نمبر 3 کھیلتا ہے تو جس طرح ٹیسٹ میچز میں، تو اس میں بھی کوئی انشاءاللہ ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. انضمام بھائی، پہلی بات تو یہ کہ یہ بتا دیجیے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کسی بھی فاسٹ بالر کا کھیلنا کیا 90 سے اوپر گیند کرنا ہی ہے؟ اگر وہ 90 سے اوپر گیند کرتا ہے تو پاکستان ٹیم میں کھیل سکتا ہے. میں حسنین کی بات کر رہا ہوں. حارث راؤف بھی ایک بالر تھا جو 90 سے اوپر کھیلتا تھا. آپ نے 4 میچز میں دیکھا اس کی بالنگ کو، جس طرح سے اسے پٹائی لگی ہے، صرف تیز گیند کرنے کے علاوہ اسے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے گیند آگے کرنا ہے یا پیچھے کرنا ہے. آپ اتنا بڑا رسک اس کے اوپر ورلڈ کپ میں لے سکتے ہیں؟ محمد زاہد کے ساتھ بھی ماضی میں ایسے اسے کھلایا گیا لیکن اسے انجریز ہوئی اس طرح کی بغیر تجربے کے کہ وہ ضائع ہو گیا. آج بھی یہ کم عمر میں کھیلا، فرسٹ کلاس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ لوگوں نے ورلڈ کپ ڈالا، اس سیریز میں ڈالا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو. آپ کے پاس اور بھی لوگ تھے، جیسے عثمان خان شنواری کی بات کریں، وہ بھی کھیل سکتا ہے.
पहला सवाल तो आपको ये था कि जी जिसकी 90 की स्पीड होगी वही खेलेगा, बाकी 4 बॉलर किसी की भी 90 की स्पीड नहीं है, वो भी खेलते ही हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, देखें किसी का कोई फ़ायदा नज़र नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ा सा, मैं किसी चीज़ को वो नहीं करने की कोशिश कर रहा, मैं सीरीज़ का अगर आप तजिया करें ना थोड़ा सा, इंग्लैंड के बॉलर्स को भी उसी तरह ही मार पड़ी है जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स को पड़ी है। 100 रन्स का डिफरेंस है, 100 रन्स का 4 मैचों में जो हुए 100 रन्स का फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर पाकिस्तान जो कैचेस की शक्ल में अपॉर्चुनिटी थी या जो फील्डिंग की अगर कल का मैच भी लिया जाए, कल का मैच भी अगर 2 उनकी अच्छी फील्डिंग रन आउट ना करती तो मेरे ख्याल में कि जी मैच का रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था। तो जो बॉलिंग की बात नहीं है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन कि जो हसनैन है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जी नया गया है, लेकिन उसके पास मेरे ख्याल में एक्सप्रेस पेस है। और इंग्लैंड को एक चीज़ ये भी देखें कि ये इस टाइम है ना वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, अपनी सवाइल पे खेल रही है, अपनी कंडीशंस में खेल रही है, तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज भी है। तो मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि जी सही हो, कि ये वर्ल्ड कप में ना हमारे लिए फायर पावर साबित हो सकता है। एजाज बाकरी। एजाज वसीम बोल टीवी से। इंजमाम भाई, ये मुसलसल 5वीं सीरीज़ है जिसके लिए आपने टीम सेलेक्ट की और पाकिस्तानी टीम बहुत बुरे अंदाज में हारी। 3 सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड के खिलाफ 4-0। मोहम्मद आमिर को आपने वर्ल्ड कप पे जब पहले टीम अनाउंस की थी, यहाँ बैठ के आपने कहा था कि हम देखेंगे। तो मोहम्मद आमिर तो बीमार हैं, वो तो टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, उनको आपने चेक नहीं किया। तो मोहम्मद आमिर को किस बुनियाद पे ड्रॉप किया? यही लड़के थे जो एशिया कप में सिर्फ यूएई और हांगकांग से जीते, और हम उन्हीं लड़कों के साथ दोबारा जा रहे हैं। और दूसरा, जुनैद खान को जब जब मौका मिला उसने आउट किए हैं। मार तो हसनैन को भी पड़ी, मार तो हसन अली को भी पिछले 1.5 साल से पड़ रही है। तो मोहम्मद आमिर को लेके आना, उसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, जुनैद खान को आप फिर से निकाल रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक तो बॉलिंग की जो सी परफॉर्मेंस है, साथ थोड़ा सा फील्डिंग का भी फैक्टर देखना ज़रूरी है, क्योंकि जी इधर फील्डिंग का भी है ना फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हम ये वाली चीज़ देखते हैं कि जी कौन सा बॉलर इफेक्टिव, थोड़ा सा हमारा भी देखना ज़रूरी है कि जी हम क्या महसूस कर रहे हैं कि ये बॉलर कितना इफेक्टिव है। कि वैसे तो फ़हीम अशरफ की जो सी परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर है, लेकिन हमें लग रहा है कि जी इन पिचेस पे, इन कंडीशन पे ये दोनों इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। यहाँ थोड़ी सी पेस भी चाहिए होगी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। और जहाँ तक आमिर की बात है, तो आमिर को हमने साथ रखा था, ये डिस्कार्ड नहीं किया था कि जी आमिर को अब हमें जिस तरह की विकेटें, जिस तरह की कंडीशन मिल रही है, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर हो और थोड़ा सा वाला बॉलर हो जिसने इस कंडीशंस में बॉलिंग कर रखी हो। तो आमिर हमारा सारों से ज़्यादा इस लिहाज से एक्सपीरियंस बॉलर है, तो हमने इसलिए उनको चांस दिया है। और जितने ये सारे लड़के हैं जिनका भी आपने नाम लिया है, इनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसा नहीं किया कि जी बाहर बिठा के किया है, कि अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये अच्छे बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा कि जुनैद बुरा बॉलर है, कि हमने अभी सिलेक्ट कर रखा था मैं कहूँ बुरा बॉलर है या फ़हीम बुरा बॉलर है, नहीं, ऐसी नहीं। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि जी इस कंडीशंस में ये इतना सूट नहीं करते, हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो ज़्यादा बेहतर हो। तो अब ये तो पीछे हो चुकी है, अब इसको तो मैं नहीं चेंज कर सकता, कहो तो चेंज कर दूँ, नहीं कर सकूँगा। यूसुफ अंजुम। इंजमाम भाई, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम 9 वनडे मैच लगातार हार चुकी है, अब वर्ल्ड कप में हम खेलने जा रहे हैं, कितना टीम की तब्दीलियों से कितना फ़ायदा होगा? और वर्ल्ड कप के बाद आप क्या चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे कि मज़ीद किसी जिम्मेदारी के लिए? आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो पिछले 9 मैचेस में बिल्कुल सही है कि जी किसी भी टीम के लिए, हालांकि जो अभी क्रिकेट खेली है, ठीक है, पाकिस्तान 4 वनडे नहीं खेला, लेकिन लोगों ने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि टीम ने फ़ाइट की है 4 मैचों में। और जिस तरह की पाकिस्तान ने, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं तो लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी पाकिस्तान टीम के नज़र आए हैं। ऐसी बात नहीं है जैसी मर्जी विकेट हो, 373 पे फाइट करना बैटिंग ने, इंग्लैंड में जाके कभी भी बैटिंग ने इस तरह की फ़ाइट नहीं की जिस तरह की कर रही है। और यहाँ थोड़ा सा जो रियलाइज़ हुआ कि जी हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हमें बॉलिंग में एक्सपीरियंस का थोड़ा सा हम महसूस किया लैग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ से कवर हो जाएगा। हाँ, ये टफ़ डिसीजन है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो टीम थी वो हमारे पाकिस्तान के 9 लड़के नहीं खेल रहे थे,
تو اس میں جس طرح کی کرکٹ کھیلی وہ بھی ساروں نے دیکھی ہوگی کہ جی پاکستان جیت سکتا تھا. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جی ساری باتوں کے باوجود بھی کہ 9 میچوں کے بعد پاکستان ٹیم کے لیے شروع کے میچز میں نا وکٹری ہے نا ایک ضروری چیز ہے. لیکن انشاءاللہ ایز اے چیف سلیکٹر مجھے اپنی ٹیم پہ پورا کانفیڈنس ہے. انشاءاللہ یہ بہتر پرفارمنس دے گی ورلڈ کپ میں. دیکھیں اگر کوئی چیز کسی کو کہہ رہا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اگر جو اس کو کہہ لیں گے کہ جی اپنے لیے کھیلنا یا ملک کے لیے کھیلنا, مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ والی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن یہ کوچ کہہ سکتا ہے, کسی بھی بولر کو بھی کہہ سکتا ہے, بیٹسمین کو بھی کہہ سکتا ہے. کوچ کا یہ رائٹ ہے کہ جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ اس کو کہہ دے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عقیل بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ جو پریس کانفرنس کی تھی, میں نے ہی وہاب ریاض کا سوال کیا تھا آپ سے کہ وہاب ریاض 150 پلس کرتا ہے اور پرفارمنس بھی اس کی پی ایس ایل میں بھی اور ڈومیسٹک میں بھی اچھی تھی, تو آپ نے اس کو کیوں ڈراپ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ 2 سال سے ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہے. کیا یہ یو ٹرن ہے آپ کا؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو صرف تھوڑی سی سوال سارے مختلف آ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بالکل صاف سی پہلے بھی بات ایک کلیئر ہے کہ انگلینڈ کا جس ٹائم بھی ذہن میں آتا ہے نا تو وہاں یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سارے سمجھتے تھے کہ جی بولنگ تو اچھی ہو جائے گی, بیٹنگ سٹرگل کرے گی. لیکن بالکل ساری چیزیں بالکل اپوزٹ ہوئی ہیں کیونکہ جی بیٹنگ نے تو 4 میچوں میں 1300-1400 رنز کر دیے, بالنگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. تو ریئلائز ہوا کہ ادھر جو اس ٹائم کنڈیشنز ہیں نا وہ یہ کہ جی سوئمنگ بالر کی جو سوئنگ کرتا ہے بالر اس کی کنڈیشنز نہیں ہے. جس کو پرانا بال کرنا آتا ہے, جو ریورس سوئنگ کرنا جانتا ہے, اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو اگر آپ نے بالکل یہ والی چیز کہی ہوگی کہ جی وہ پچھلے 2 سال سے اچھی پرفارمنس دے رہا ہے, تو جو اس کی اچھی پرفارمنس ہے نا وہ اس پرانی بال کے ساتھ ہے, ریورس سوئنگ والی کنڈیشنز میں ہے. تو اب ہمیں لگا ہے کہ جی اب ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو ہم نے بالکل کسی ہچکچاہٹ کے کوئی اپنا نہیں مسئلہ بنایا کہ جی میں نے کل یہ کہا تھا. تو اگر ٹیم کو ضرورت ہے تو ہم نے اس کے لیے بالکل اس سے کہا کہ جی اس کو ضرور بھیجنا چاہیے. حافظ صاحب. جی بھائی, اگر دیکھیں پوری جو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ ہے تو اس میں حفیظ اور شعیب ملک, خاص طور پہ شعیب ملک, وہ تو بالکل نظر نہیں آ رہے کہ نہ فارم میں ہے, نہ ان کی باڈی لینگویج طرح لگ رہی ہے گراؤنڈ کے اندر ہے, خاص طور پہ جس طرح وہ چوتھے ون ڈے میں آؤٹ ہوئے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک کو ڈراپ کر کے تیسرے اوپنر کے طور پہ پھر عابد علی کو ساتھ رکھا جاتا, کیونکہ کل یہ ویک پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کے لیے, دونوں تجربہ کار پلیئرز ایک ساتھ اگر کھیل رہے ہو تو کس طرح آپ 11 بنائیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ پچھلے 2 سال سے کھیل رہے ہیں تو دونوں یہ پلیئرز کھیل رہے ہیں پاکستان ٹیم میں, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ہمیں ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے جو ان سے ٹاپ آرڈر ہے وہ اچھا سکور کر رہی ہے. ملک نے بھی, میں نہیں جاؤں گا کہ ملک کی کہ جی پچھلے سال کی کتنی پرفارمنس ہے, لیکن اس نے ابھی جو میچ کھیلا تھا جس میں آپ آؤٹ ہونے کی بات کریں 25 بالوں پہ 40 کا رکھا تھا, تو ہماری بیٹنگ اس ٹائم اچھی شکل میں نظر آ رہی ہے. ساری چیز بیٹنگ کا ہمیں نہیں ہے ایسا کہ جی ابھی کوئی ہمیں بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے. تو ابھی یالی ٹھیک ہے, اور ہمیں تھوڑے سے ایکسپیرینس پلیئرس کی نا ضرورت ہے. دیکھیں, دوسری چیز یہ کہ ایسے پلیئر ضرور ٹیم میں ہونا چاہیے جن کو ایکسپیرینس ہو اور جو میچ فنش کرنا جانتے ہوں. تو میرے خیال میں ملک اور حفیظ ہمارے دونوں سینئر پلیئر ہیں, اور میں تو ان پہ دونوں پہ بہت ریلائی کرتا ہوں. احتشام. انزو بھائی, ہم 3 سال سے تقریباً ورلڈ کپ اسکواڈ بنا رہے ہیں. سلیکشن کمیٹی بھی لگی ہوئی تھی, سلیکشن کمیٹی بھی لگتا ہے کہ ناکام رہی اور ابھی تک تبدیلی ہو رہی ہے. فیلڈنگ کوچ ہمارا ٹیم کے ساتھ تھا, فیلڈنگ نہیں ہو رہی. بولنگ کوچ ہمارے ساتھ تھا, تو لڑکے بولنگ کرتے ہوئے لائن پہ نظر نہیں آ رہے. ہم سمجھے کہ ہم 3 سال پیچھے چلے گئے ہیں واپس. اصل میں ہم لوگ نا رزلٹ بہت جلدی نکال لیتے ہیں. ابھی انگلینڈ کھیل رہی ہے نا, انگلینڈ جیت گئی ہے نا, انگلینڈ کی بھی جو ٹیم ہے نا جو کھیلی ہے وہ فائنل نہیں ہوئی.
تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ جی ہم 23 تاریخ تک ٹیم دے سکتے ہیں, ہم اس اپرچونٹی کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں کہ جی اگر 1 سے 2 لڑکے چینج کر دیے گئے کہ جی ہم 3 سال پیچھے چلے گئے, جی ہم 6 سال پیچھے چلے گئے, تو یہ والی چیزیں صحیح نہیں ہیں. تو اصل میں جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم نے یہ بڑی اچھا ہوا کہ جی ہم سیریز اس کنڈیشنز میں کھیلے ہیں تو ہمیں احساس ہوا ہے ہم اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے تھے, کیونکہ جی اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ریئلائز کیا